اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا یہ جو میں نے دھات سے سونا بنا لیا یہ میرے پاس ایک علم ہے، مجھے وہ علم ملا اس سے میں نے کمایا، یہ میرا کمال ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی سنگتیں کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ من ہوا اشد منہ قوہ، وہ اس سے زیادہ طاقت والے تھے، ان کے پاس اس سے زیادہ ہنر تھا، کیا کچھ تھا، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، وہ تباہ ہوئے۔ ان سے سبق سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ وَأَكْثَرُ جَمَعَ، اور ان کے پاس اس سے زیادہ جمع۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، تو یہ قارون اپنی قوم پر نکلا بڑی شان سے، ڈیکوریشن کر کے میں آپ کو سنا چکا۔ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ۔ وہ بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ، بڑے نصیب والا ہے بے شک یہ، دیکھو اس کے پاس کتنا، یہ آپ لوگوں کو آج بھی ہوتا ہے، او فلانے کے پاس دیکھو اتنا، اس کے پاس دیکھو اتنا، دنیا کو چاہنے والے نہیں دیکھ رہے کہ اس نے حرام کمایا ہے حلال ہے کیا ہے، لیکن دیکھ کے تمنا کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو علم جانتے ہیں، واقعی جاننے والے ہیں، حق کو پہچاننے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ دنیا کسی کے پاس رہتی نہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ رشک، صبر، لالچ اور ہرس، دونوں مثالیں آپ کے سامنے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا دیا، میں اس لائق بھی نہیں، اور دوسرا کہتا ہے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے میرے رب نے یہ کیوں نہیں دیا۔ وہ شکایت کرتا ہے، ایک شکر کرتا ہے۔ تو قرآن نے دونوں کو جواب دے دیا، جو شکر کرے گا نعمت میں اضافہ ہوگا، جو شکایت کرے گا اس سے بھی جائے گا، جو شکایت کرے گا۔ اور یہ حال آپ کے سامنے ہے، آج ہم سب کے منہ پر شکایت ہے، شکر بہت کم لوگوں کے منہ پر ہے۔ شکر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اسے اللہ سے بچانے میں مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا،
بتاؤ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے، شکر نہیں کرتے، ان کی مدد ہوتی ہے؟ نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنے کی عادت نہیں ہے وہ سیکھیں، ایمان کو اہمیت دیں، قدر کریں۔ شکر کے معنی قدر کے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ کیا میرے کسی مثال کے طور پر ہمیں یہ پورا جسم ملا، ہوا ملی، آکسیجن لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، ہم نے کون سا کام کیا جس کا یہ بدلہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ نامہ اعمال پیش ہوا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا اللہ فضل کی کیا بات ہے، فضل کا کیا مطلب، یہ تو عدل ہے پورا پورا، میں نے نیکیاں کی ہیں، مجھے جنت ملنی چاہیے، اس میں فضل نہیں، اس میں تو عدل کی بات۔ اللہ نے فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک جتنا وجود دیا، بتا تو نے اس کا بدل کیا دیا۔ یہ انگلیاں ہیں، صحیح ہیں، سیدھی ہیں، ان میں جوڑ ہے، ہمت ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، بتا کس چیز کا تو نے کیا حق ادا کیا، کیا بدل دیا؟ کسی ایک نعمت کا بدل ہے تیرے پاس؟ تو یہ میرا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس نے توبہ کی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بھی بخشش ہوگی فضل سے ہوگی۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، کسی صوفی کا کہا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تو ہم تھر تھر کانپیں گے۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، اونچی اونچی شان والے وہ بھی کانپیں گے اگر اللہ عدل فرمائے گا۔ تے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ اللہ فضل فرمائے گا تو ہم جیسے نکمے بھی بخشے جائیں گے۔ کچھ سمجھیں، ہم اس کی نعمتوں کو پہچانیں۔ اللہ تعالی صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، مگر عمل میں لانے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تھا نا اس کے پاس اتنا ہے، ہمیں بھی مل جائے، ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ فرماتا اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، یہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کو تو دیکھو کتنا اچھا نصیب ہے، اتنا ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو جب صبح ہوئی تو وہ کیا کہنے لگے؟ یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ جب رزلٹ سامنے آیا کہ جی قارون بھی زمین میں دسا دیا گیا، اس کا خزانہ بھی دسا دیا گیا، تو کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ مار کھا کے سمجھ آئی، انجام دیکھ کے سمجھ آئی؟ پہلے سمجھایا جا رہا ہے تو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا
تو ہمیں بھی دھسا دیتا زمین میں. اب پہلے تو یہ ہمیں کیوں نہیں ملا اور اب کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا. تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آتی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو آپ کو دین کے مطابق اس کو پرکھنا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ میرے لیے اچھی ہے یا نہیں. تکلیف کو کبھی بھی برا مت کہو، یہ آپ سے کتنی بلائیں ٹالتی ہے. مگر ہمارے پاس او جی دیکھو جی فلانے تو وہ رشوت لے رہے ہیں، آرام کھا رہے ہیں، وہ مزے میں نماز پڑھ رہا ہوں. تکلیف ہے تو شکر کر، شکر کر. کیا کر؟ پھر کہیے سکھاؤ. امتحان ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں. شکر کرنے والوں کو پھر نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، درجے بھی ملتے ہیں، اور شکایت کرنے والے رہ جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، بتا دیا اللہ تعالی جس کو دے جتنا دے اس پہ کیا کرنا ہے. وہ جو تمنا کر رہے تھے کہنے کہ اگر آج ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم بھی اسی طرح ہوتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. کیا عجیب بات ہے کہ کافروں کا بھلا ہوتا. اے عجیب، اے عجب، کافروں کا بھلا. سنو، آج آپ کو امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے، چائنا کے، دوسرے ملکوں کے مناظر آتے ہیں، کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں، کتنے مزے میں ہیں. ان کی رہائش دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، ان کا یہ دیکھو، یہ لوگ مزے کر رہے ہیں. آپ کو خیال آتا ہے یا نہیں؟ اونچی کیوں آتا ہے؟ یہ بھی سوچو کہ کیوں آتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی تو آپ کے ہاں ہونی چاہیے، آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ سب سے زیادہ گندے علاقے مسلمانوں کے، کیوں؟ وہ صفائی رکھیں، آپ گندگی رکھو. تو یہ آپ کا اپنا فعل ہے یا نہیں؟ آپ کا اپنا کام ہے. آپ نے نہیں رکھی صفائی. اب ان کو دیکھ کے کہتے ہو دیکھو جی یہ ان کو پاس اتنا، ان کے پاس اتنا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کافروں کا بھلا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے ایسے جیسے پریزن، جیل، قید خانہ، اور کافر کے لیے عیش خانہ. مومن کے لیے دنیا قید خانہ، کافر کے لیے عیش خانہ. اور آخرت کافرت کے لیے دوزخ ہے، مومن کے لیے دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑی سی. آخرت ہمیشہ. کون سمجھدار ہے؟ آخرت کو اختیار کرنے والا یا دنیا کو پسند کرنے والا؟ سوچئے. میں نے پھر کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے. جائز کمائیں، کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، خربوں کمائیں، اتنے کمائیں کہ گننے کی فرصت نہ ہو، لیکن جائز کمائیں. اب وہ جو جائز کمایا ہے اس کو خرچ بھی جائز کریں. آپ پر اللہ نے مہربانی کی، آپ دوسروں پر مہربانی کریں. لیکن آپ سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، وہی دولت آپ کے لیے وبال بن جائے گی. آپ نیکی میں خرچ کریں گے، وہی آپ کے لیے جنت بن جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دنیا کے مال کی طلب آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس طلب ہے، آپ کمائیے، حلال کمائیے، تجارت سے کمائیں، دوسرے جو جائز کام ہے ان سے کمائیں، منع نہیں ہے. مگر اس دولت کو لے کر رب کو بھول جائیں، غلط کاموں میں پڑ جائیں، تو وہی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے.